ڈاکٹر نذیر حسین کلو، ڈائریکٹر جنرل لائف اسٹاک سندھ۔ یہ جو حالیہ بارشوں کا سلسلہ چلا ہے سندھ کے اندر، اور اس میں لوگوں کی جو حیاتیاں ہیں وہ متاثر ہوئی ہیں، جو زراعت ہے وہ متاثر ہوئی ہے، اسی کے ساتھ جو سب سے بڑی ہم اگر دیکھیں تباہی تو وہ لائف اسٹاک کے اندر ہے، جانوروں کے جو مال مویشی لوگ ہیں، کیونکہ جو سندھ کے جو 23 اضلاع ہیں، زیادہ تر جو رورل اضلاع ہیں، انہوں کے اندر لوگوں کا جو انحصار ہے وہ دو چیزوں پہ ہے، ایک ہے زراعت اور دوسرا ہے لائف اسٹاک۔ اگر لائف اسٹاک کی کنٹریبیوشن دیکھا جائے تو 60% لائف اسٹاک ہے، تو سب سے بڑا کنٹریبیوشن جو ہے وہ لائف اسٹاک کا ابھی ہے انحصار لوگوں کا، اور دوسرے نمبر پہ کراپ پہ ہے۔ کراپ تو مکمل تباہ ہو چکی ہیں، جو لائف اسٹاک ہے اس کا بھی بہت بڑا نقصان ہوا۔ اگر آج کی فگر ہم دیکھیں تو تقریباً 58,000 تک یہ جو ہے جانور مال مویشی جو ہیں وہ اجل کا شکار ہوئے ہیں، اور یہ نمبر بڑھتا جا رہا ہے۔ ریزن اس کا یہ ہے کہ ایسی ایریاز جہاں پہ ہم نہیں پہنچ رہے ہیں، جہاں پہ ابھی بھی پانی کھڑا ہے، ان ایریاز پہ جب جیسے جیسے پانی نیچے اترے گا تو ہم جا کے وہاں پہ پہنچیں گے، اور ہماری ٹیمیں جو ہماری کمیٹیاں جو اسسمنٹ کی ہیں وہ ہر جگہ پہنچ رہی ہیں۔ لیکن جو کچے کی ایریا ہے جہاں پہ کچھ اضلاع جس طرح نوشہر و فیروز ہے، یا شہید بنظیر آباد کے کچھ علاقے ہیں، سانگڑھ ہے، اسی طرح اگر دادو ہے، تو وہاں پہ بہت زیادہ پانی ابھی بھی کھڑا ہے، اور وہاں پہ پہنچنا، لوگوں کے پاس جانا، اس کی اسسمنٹ کرنا بہت مشکل ہے۔ آج اگر ہم دیکھیں تو آج کی رپورٹ کے مطابق ہمارے پاس تقریباً 14,000 جو شیڈز ہیں وہ پارشلی ڈیمیج، یا ان کو جو نقصانات ہوئے ہیں، اور 6,000 کے قریب شیڈز جو ہیں وہ مکمل طور پہ تباہ ہو گئے ہیں، جو جانور جہاں پہ لوگ رکھتے تھے۔ تو اس حساب سے اگر لائف اسٹاک کا لاس دیکھا جائے تو یہ لاس جو ہے وہ تقریباً 10.5 ارب تک آج تک پہنچ چکا ہے۔ جو ہم جا رہے ہیں اور جو ہم اسیسمنٹ کر رہے ہیں، مختلف ایریاز جہاں جہاں پہ ہماری پہنچ ہوتی جا رہی ہے، تو یہ لاس جو ہے نا وہ گریجولی آہستہ آہستہ وہ بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ فل اسٹاپ۔ ایک جو خوشائند بات ہے وہ یہ ہے کہ ان برساتوں میں ابھی تک اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو موتمار بیماریاں ہوتی ہیں جانوروں، ان سے بچایا ہوا ہے۔ جتنا بھی لاس ہے وہ برساتوں کی وجہ سے، یا جو بجلی ہے گرنے کی وجہ سے، یا پانی میں ڈوب مرنے کی وجہ سے، یا سلپ ہونے سے، یا زخمی ہونے سے، یا فوڈر کے نہ ہونے کی وجہ سے، گھاس پھوس نہ ہونے کی وجہ سے جو ہے نا وہ ہوئی ہیں۔ اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ لائف اسٹاک محکمے نے اپنا کام پہلے سے ہی شروع کیا ہوا تھا، اس وجہ سے خدا کی مہربانی سے ہمارے پاس اس طرح کے کوئی وبائی بیماری ابھی تک نہیں آئی۔ اب اگر ہم دیکھیں تو تقریباً ہم ٹریٹمنٹ اور جو ویکسینیشن کر چکے ہیں وہ 11.4 ملین، یعنی تقریباً 1.14 کروڑ جانوروں کی ہم پہلے ہی کر چکے ہیں، اور اس مانسون کے دوران ہم یہ جاری و ساری رکھ رہے ہیں ویکسینیشن کا عمل، اور اس کے علاوہ ٹریٹمنٹ، اگر کوئی زخمی ہے، کوئی بیمار پڑ رہا ہے، اس کی بھی ہم ٹریٹمنٹ کر رہے ہیں۔ اور جہاں پہ کیڑوں کا مسئلہ ہے، کیونکہ اس موسم میں کیڑے بہت بڑھ جاتے ہیں، پیٹ کے کیڑے وغیرہ، تو ان کو ہم کیڑا مار ادویات جو ہیں وہ بھی پلا رہے ہیں۔ تو لائف اسٹاک جو ڈپارٹمنٹ، انہوں نے کوئی اس مانسون کی بارشوں کے دوران 239 کیمپس جو ہے نا وہ 24 اضلاع میں وہ پہلے لگا چکا ہے، اور جہاں پہ مال مویشی حضرات جتنے بھی لوگ ہیں ان کو ہم سرس مہیا کر رہے ہیں۔ جس جگہ پہ ابھی کیونکہ جو ہے نا وہ فلڈ کا خطرہ ہے، جو برسات کا پانی تو اپنی جگہ پہ، لیکن جہاں سے جو سندھو ندی کا پانی آنا ہے، اس وجہ سے کچے والی ایریا ڈوب چکے ہیں، تو لوگ بندوں پہ آ رہے ہیں۔ اس وجہ سے ہمیں اپنی کیمپس جو ہے نا وہ شہروں سے شفٹ کر کے ہم اپنے بندوں کو بھی لگا رہے ہیں۔ تو 235 تقریباً کیمپس ہماری لگی ہوئی ہیں۔ اس کے علاوہ پہلے ہماری 27 کے قریب موبائل جو ہے نا وہ ڈسپینسریز تھی، وہ تو ہم موبلائز کر چکے ہیں۔ اب رینٹل بیسس پہ بھی ہم تقریباً کوئی 50 کے قریب نئی موبائل ڈسپینسریز ہم متعارف کر رہے ہیں، کیونکہ بہت زیادہ لوگ اب چل پھرنے کے قابل نہیں رہے، جانوروں کو لے کے کہیں پہ کسی جگہ پہ پہنچنے کے قابل نہیں رہے، تو اس وجہ سے ہم نے موبائل ڈسپینسریز جو رینٹل بیسس پہ لے کے ڈپارٹمنٹ اپنا کام کر رہا ہے۔ نقصان بے تحاشا ہے، اور اس کا تخمینہ جو ہے وہ لگانا، جو اس کا صحیح ہے اور بر وقت لگانا بہت مشکل ہو رہا ہے، کیونکہ جو لوگوں کی موومنٹ ہے، جو ہماری ٹیمیں ہیں، وہاں پہ پہنچنا تھوڑا مشکل ہو رہا ہے۔ لیکن پھر بھی جو لائف اسٹاک ڈپارٹمنٹ ہے وہ رات دن ایک کر کے جو ہے نا وہ اس میں کام میں مگن ہے۔ سب سے بڑی جو ہمیں خطرے کی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ برسات کے بعد اب جو ہے پوسٹ مونسون، یعنی برساتوں کے بعد والا جو معاملہ ہے وہ جانوروں کے لیے بہت زیادہ خطرناک ہے۔ تو اس وجہ سے جو مال مویشی پال حضرات ہیں اس کے لیے بھی سوچنے کا لمحہ فکر ہے، اور ہمارے لیے بھی۔
کیونکہ جتنا بھی چارہ تھا، جو بھی چھوٹے مال مویشی رکھتے تھے، وہ چارہ سارا پانی کے اندر آ گیا، تو وہ چارہ ختم ہو گیا۔ کسی جگہ پہ جو ڈرائی تھا، یعنی جو بھوسا وغیرہ رکھا ہوا تھا، تو یا تو پانی کی برسات میں بھوسا خراب ہو گیا، یا پھر جہاں پہ اگر انہوں نے محفوظ کر کے رکھا ہے بھوسا اور لپائی وغیرہ کی ہے، تو وہاں پہ بھوسا لینے کے لیے پانی اتنا باہر کھڑا ہے کہ وہاں کے پہنچ نہیں ہے۔ اس وجہ سے ہو کیا رہا ہے کہ جانوروں کی جو صحت ہے وہ بہت گر رہی ہے، ان کا وزن گر رہا ہے، ان کو ٹائم پہ بھوسا نہیں مل رہا، ان کو چارہ جب نہیں ملے گا تو ظاہر ہے وہ جو بیماری کا شکار ہوں گے، کمزوری کا شکار ہوں گے۔ اس کے علاوہ وہاں پہ یہ ہو رہا ہے کہ جب نہ صرف بھوسا، لیکن اگر آپ دیکھیں کہ مچھر کی اور مکھیوں کی جو ہے اب پاپولیشن بڑھ رہی ہے، جیسے ہی ان کی تعداد مچھر اور مکھیوں کی بڑھے گی تو بیماریوں کا پھیلاؤ بھی بڑھے گا۔ اس وجہ سے ڈپارٹمنٹ محکمہ بالکل بخوبی واقف ہے اس سلسلے سے، اور ہم اس کی تیاری کر رہے ہیں، لیکن جو مویشی پال حضرات ہیں، ہر بندے تک پہنچنا ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ ان کے لیے یہی ہے کہ جہاں سے بھی ہو سکے تو ماسکیٹو نیٹس کم از کم جو ہے نا، مچھردانیاں اپنے جانوروں کے لیے، اس طرح کی مچھردانیاں ہیں جہاں میں 10 جانور اندر آ سکیں، 20 جانور اندر آ سکیں۔ ہم نے ریونیو ڈپارٹمنٹ کو بھی، جو ریلیف ڈپارٹمنٹ، ان کو بھی ہم نے ریکویسٹ کی ہے، پی ڈی ایم اے کو بھی، کہ جلد سے جلد مچھردانیاں جو ان کو مہیا کی جائیں جتنے بھی مویشی پال حضرات ہیں، تاکہ وہ نہ صرف اپنے جانوروں کو اندر سلا سکیں، لیکن کافی حد تک دیکھا گیا ہے کہ یہ جو مویشی پال حضرات ہیں خود بھی اپنی چارپائی اندر لگا کے جانوروں کے ساتھ ادھر سو جاتے ہیں، کیونکہ ابھی بجلی کا نظام پورا درہم برہم ہو چکا ہے۔ وہاں پہ کسی کے پاس ایسا پنکھا یا کوئی سسٹم نہیں ہے جس میں آپ مکھیوں اور مچھروں سے اور ان سے کیڑوں سے نجات حاصل کر سکیں۔ اس وجہ سے فی الحال جو ہے وہ مچھردانی ایک واحد حل ہے۔ حکومت سندھ اس کے اوپر کام کر رہی ہے کہ اگر ہم چارہ بانٹنے شروع کریں تو کتنی حد تک جانوروں کو دے سکتے ہیں۔ محکمے نے حکومت سندھ کو درخواست دے رکھی ہے اس سلسلے میں بھی، اور ہم اب کوئی بھی کسر نہیں چھوڑیں گے کہ جو جانوروں کے ہیں ان کی صحت برقرار رہے اور ان کی اموات ختم ہوں۔ اس کے علاوہ ہم نے ایک نوٹیفیکیشن نکالا ہے جس کے اندر ہمیں خدشہ تھا کہ اگر جانور مر رہے ہیں یا بیمار ہو رہے ہیں تو وہ شاید سلاٹر کیے جائے۔ اس وجہ سے یہ بنیادی کام جو ہے وہ لوکل گورنمنٹ کا یا لوکل ایڈمنسٹریشن کا ہے، لیکن پھر بھی ہم نے محکمہ سندھ لائیو اسٹاک نے ایک کام کیا ہے کہ ہر ضلع کی سطح تک 1 2 3 ڈاکٹر جو ہیں وہ ہم نے مہیا کیے لوکل ایڈمنسٹریشن کو، کہ وہ باقاعدہ جانوروں کو چیک کریں گے، اگر کہیں پہ کوئی ذبح ہو رہا ہے تو وہ صحت مند ہے اور وہ کم از کم مردہ نہیں ہے۔ تو مردہ اور جو بیمار جانور ہیں وہ کسی بھی طور پہ ہم ذبح کرنے نہیں دیں گے۔ اس وجہ سے جتنے بھی ہمارے اضلاع ہیں وہاں پہ ہمارے ڈاکٹرز جو ہیں نا وہ مہیا کر دیے گئے ہیں لوکل ایڈمنسٹریشن کو۔ باقی ہمارے جتنے بھی ڈاکٹر حضرات ہیں، تقریباً 650 کی ٹیم ہے جو ویکسینیشن، ٹریٹمنٹ اور جانوروں کی دیکھ بھال کر رہی ہے۔ آپ اور ہم سب مل کے خدا کے در آئیں تو دعا کریں کہ اس مصیبت سے ہماری جلدی جان چھوٹے اور ہم اپنی نارمل زندگی کی طرف لوٹ آئیں، اور میں دعا کرتا ہوں کہ انشاءاللہ ہم دوبارہ وہی دن دیکھیں گے جس میں خوشحالی پاکستان اور سندھ صوبے کی ایک مقدر ہوگی۔ آپ سب لوگوں کی مہربانی۔